السلام علیکم معزز ناظرین، ابھی مجھے اطلاع ملی کہ جو ڈرامہ ایک چل رہا تھا جلن، تو اس پر پیمرا نے پابندی کر دی۔ تو اس کی اصل میں کہانی یہ تھی کہ وہ ایک بہن جو ہے، اپنی سگی بہن، بڑی بہن کی شادی ہوتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں بہت بڑے گھرانے میں ہوتی ہے، تو بس چھوٹی بہن کو یہ آگ لگ جاتی ہے کہ میرے ساتھ ہی مجھے کیوں نہیں ملا یہ رشتہ۔ میں بھی چاہتی تھی کہ ایسے دولت مند گھرانے میں شادی ہو میری، تو وہ اپنے جو منگیتر سے جو ہے نا اس شادی کو توڑوا دیتی ہے، اس کے اوپر الزام لگا کے وہ مجھے بدتمیز ہے، مارتا ہے، فلاں یہ وہ ساری ڈرامے کر کے، اور اس بہن کے پیچھے پڑ جاتی ہے، اور اس کے شوہر سے یعنی اپنے بہنوں سے تعلقات قائم کرتی ہے، اور اس حد تک ہو جاتی ہے کہ بولتی ہے کہ میری بہن کو طلاق دے دو، تم اسے شادی کر لو، پیچھے پڑ جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے مرد تو ہوتے ہیں بدماش، تو وہ جس طرح سے وہ آگے بڑھتی ہے تو وہ بھی بہک جاتا ہے بہنوئی، اور اس کو یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ میری بہن جو ہے وہ ماں بننے والی ہے، اور وہ اس کا گھر برباد کر دیتی ہے۔ تو اس کو ابھی بیچ میں روک دیا گیا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ پیمرا کو، کوئی بھی ڈرامہ جب جاتا ہے آن اسکرین، بلکہ جب شوٹنگ شروع ہوتی ہے اس سے پہلے ہی جو کہانی لکھی گئی ہے وہ ان کو بھیجی جائے، سینسر والوں کو، وہ ایک دفعہ کہانی پڑھیں اور اس کا ٹریٹمنٹ سارا دیکھیں، اور اس کے بعد اس کو بولیں کہ بھائی اس کو یہ کٹ کرو، یہی کٹ، یعنی یہ کہانی ٹھیک نہیں ہے، اس میں تبدیلی کرو، ورنہ پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہ اتنا سب کچھ ہو گیا، اتنی ساری قسطیں بھی چلے گئیں، اب انہوں نے اس کو بینڈ کر دیا۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو آپ یقین کریں آج کل پاکستان میں جتنے ڈرامے چل رہے ہیں، میں تقریباً 8 ڈرامے دیکھ رہا ہوں، اور ان سب کی جو ہے نا کہانی تقریباً ایک ہی جیسی ہے۔ یعنی اب ایک ڈرامہ جو ابھی تھوڑے دن پہلے ختم ہو گیا، تمنا، اس میں بھی یہی چکر تھا، اس میں تو یہاں تک بدتمیزی دکھائی تھی، یعنی ظالمانہ، کہ دیکھو نا پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، آپ لوگ ہر ڈرامے میں کم از کم اسلام کا ذکر ضرور کریں کہ اپنے مذہب کا، کیونکہ وہ سب سے اہم چیز ہے مذہب۔ تو اس میں یہ دکھایا ہے کہ وہ تمنا ایک لڑکی ہوتی ہے، اور اس کے جو کزنس ہیں، یعنی وہ اس حد تک گر جاتی ہیں کہ اس کے منگیتر کے لیے، کہ اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے ایک ہی لڑکے پہ 3 لڑکیاں مطلب فریفتہ ہوتی ہیں، اور وہ اس کو مطلب وہ کرنے کے لیے کہ زہر تک 2 دفعہ دیتی ہے اپنی کزن کو، وہ بچ جاتی ہے۔ پھر اسی میں دکھایا ہے کہ سگے بھائی کو جو ہے نا ایکسیڈنٹ میں مروا دیتا ہے۔ یہ سب کیا دکھایا جا رہا ہے پاکستان میں یار؟ اور ایک بہن جو ہے، وہ ایک کزن جو ہے اس حد تک گر جاتی ہے، اپنے کزن کی شادی ہونے کے بعد بھی وہ چاہتی کہ اس کی طلاق ہو جائے اور اس کے گھر خراب ہو، تو اس کو کسی مرد سے ملواتی ہے کہ دوستی کر لو اس سے، اور خود بھی جو ہے نا بلیک میل ہوتی ہے، منہ کالا کرتی ہے ان کے مطلب اس بندے سے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سب پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہم لوگوں کو بتاتے تھے کہ یعنی انڈین ڈراموں میں یہ سب بدماشیاں ہوتی ہیں، اور لوگوں نے انڈین ڈرامے دیکھنا چھوڑ دیے تھے۔ جو اچھی شریف فیملی ہیں پاکستان میں، انہوں نے بالکل، اور پاکستانی ڈرامے جو ہے اس میں یہ اچھائیاں تھیں، اور اتنے کلاس کے ڈرامے پاکستان میں بنے ہیں۔ لیکن مجھے حیرت ہے کہ ایک دفعہ پھر ہمارا معیار اتنا گر گیا ہے۔ قربتیں ایک ڈرامہ چل رہا ہے، اس میں دکھایا ہے کہ ایک لڑکی جو ہے مطلب غریب گھرانے کی ہے، اور اس کی سہیلی جو ہے بہت امیر گھرانے کی ہوتی ہے، اور وہ اتنا اس کے اوپر احسانات کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے رشتہ بھی مانگ لیتی ہے اس کو تک کہ میں تمہیں اپنی بھابھی بناؤں گی، جبکہ اسٹیٹس بہت فرق ہوتا ہے، لیکن اس کو ماننا چاہیے اس کا احسان۔ تو یہ اتنی حرام زدگی کرتی ہے کہ اس سہیلی کی جو منگیتر ہے اس کو چکر میں چلاتی ہے اس کے ساتھ، کیونکہ وہ اور زیادہ امیر ہوتا ہے، اور وہ جب سہیلی کی شادی ہو جاتی ہے اس کے باوجود بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور اس کے ساتھ جو ہے نا کورٹ میرج کر لیتی ہے۔ تو یہ میں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیا دکھا رہے ہیں آپ لوگ۔ یہ ایک اسلامی ملک ہے، آپ اس میں یہ ٹھیک ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے بھی ہیں، بدکاریاں ویسی بڑی ہوئی ہیں، آپ اس کا کوئی وہ دکھائیں، مطلب اچھی چیزیں دکھائیں۔ اور پھر اتنی زیادہ یکسانیت، وہ جو جلن ڈرامہ ہے اس میں بھی یہی چکر تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایک ڈور سے، اس میں بھی یہ دکھا رہے ہیں کہ ایک لڑکی جو ہے وہ اس طرح دھوکہ دے رہی ہے اپنی سہیلی کو، اور اس کے شوہر کے ساتھ ڈورے ڈال رہی ہے، اس کی بھی شادی ہو چکی ہے، یعنی شادی ہوتے ہوئے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایک اور راز الفت ڈرامہ چل رہا ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ سہیلی جو ہے ایک پیسے والی بہت ہے، اور وہ ایک غریب لڑکی
کس سے دوستی ہے اور وہ اس کو خراب کرتی ہے، اور جب اس کو ایک اچھا لڑکا مل جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی خراب کرنے کے لیے، ان کی ازدواجی زندگی توڑنے کے لیے، ازدواجی جو حالت مطلب ہے اس کو توڑنے کے لیے وہ ان کو ورغلاتی ہے لڑکی کو، اور یہاں تک کہ کرتی کہ اس کو کچھ پلا کے اور پارٹی میں لے جاتی ہے تاکہ اس کی عزت لوٹی جائے اور پھر وہ بدنام ہو، لیکن بہرحال وہ بچ جاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ میں یہ مہر پوش اتنا اچھا ایک ڈرامہ چل رہا تھا، اس میں بھی یہی چکر چلا دیا کہ بہن کے لیے جھوٹ بول رہی ہے اور بہن کی زندگی، تو یا بہن ہے یا سہیلی ہے۔ اتنی یکسانیت ہے ان سب ڈراموں میں، میرا خیال ہے کہ آپ سب لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے، پاکستان کے لوگ۔ تو یہ مطلب میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ احتجاج کریں کہ یہ ڈرامہ جو لکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ یار یہ کیا ہو گیا تم لوگوں کو، وہی ساری بےہودگیاں تم نے شروع کر دی جو انڈین ڈراموں میں ہوتی ہیں۔ پاکستان مانا جاتا تھا، یہاں پر یقین کریں کینیڈا میں لوگ جو انڈین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار پاکستانی ڈراموں کا زبردست معیار ہے اور ہماری فلموں سے زیادہ اچھے ہیں ڈرامے۔ اور آپ دیکھیں آج یہی وجہ ہے کہ شاہ رخ خان جیسے لوگ اور جو پاکستان کے انڈیا کے بڑے بڑے فلم ساز بالی ووڈ کے، اور انہوں نے ہماری اداکارائیں اور ہمارے اداکاروں کے لیا، اور یعنی وہ اتنا زیادہ متاثر ہیں۔ لیکن ہم سفر ڈرامے کی وجہ سے ہی جو ہے ماہرہ خان کو وہ کردار ملا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، یہ جو مطلب ایک ٹریڈیشن چل پڑا ہے، ایک غلط راہ پہ چل پڑے ہیں ہم لوگ، اس سے ہمیں رکنا چاہیے، اچھے رائٹروں کو سامنے آنا چاہیے۔ اور اتنے اچھے رائٹر ہیں ہمارے ملک میں، وہ جو ڈائجسٹ میں خواتین لکھتی تھیں وہی اتنا اچھا انہوں نے بہترین ڈرامے لکھے ہیں، اور مجھے سمجھ نہیں آتا اب کیا ہو گیا، یہ کون لوگ ہیں کہ جو اس طرح کے لکھ رہے ہیں۔ ابھی جیسے فائزہ افتخار جیسی رائٹر جس کا بڑا نام ہے، بندے ایک ڈور میں وہ انہوں نے بھی اسی چیز کو ریپیٹ کیا۔ تو پلیز یہ سب ختم کریں، اور دیکھیں اسی وجہ سے بےہودگیاں پھیل رہی ہیں ملک میں۔ یہ جو حادثہ ہوا ہے ابھی کہ ایک خاتون کے ساتھ جو ریپ ہوا موٹر ہائی وے پہ، یہ تو خیر ایک میڈیا میں آ گیا تو اس طرح ساری دنیا کو پتہ چل گیا، سارے پاکستان کو، ورنہ ہر روز کم از کم 4-5 بچوں کے ساتھ مطلب زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ یہ تو خیر جوان عورت تھی، 2 بچوں کی ماں تھی، چلو اس کو کم از کم یہ پتہ تھا اور وہ زندہ ہے، لیکن ان بچوں کو تو قتل کر دیا جاتا ہے کر کے۔ اور میں سمجھتا ہوں، میری نظر میں دنیا کا سب سے بھیانک جرم یہی ہے کہ ایک معصوم بچے کے ساتھ آپ اس کو زیادتی کریں۔ وہ بچہ تو یار معصوم ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ محبت کیا ہوتی ہے، پیار کیا ہوتا ہے، سیکس کیا ہوتا ہے۔ سیکس تو چھوڑو، اس کو تو یہ نہیں پتہ کہ میں روٹی کھاؤں گا تو کہاں سے آتی ہے وہ روٹی، کیسے کھاؤں، میں دودھ جو پیتا ہوں وہ کہاں سے آتا ہے، کیسا ہے۔ یہ یعنی اتنے معصوم بچہ ہوتا ہے، اور کیسے یہ لوگ وحشی ہیں، کیسے جانور ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اوکے، میں سمجھتا ہوں میری کافی لمبی ہو گئی بات چیت، تو اس کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔